اللہ کا سفر کس طرح کیا جائے اور ہم اس سفر میں آنے والی مشکلات کو کیسے دور کریں۔ وہ انسان جو دوڑتا پھرتا ہے، اگر سو جائے تو غافل ہو جاتا ہے، بندہ وہی ہوتا ہے، لیکن زندہ ہو تو زندگی، اور اگر مر جائے تو میت کہلاتا ہے۔ اگر رونے لگ جائے تو غمگین اور ہنسنے لگ جائے تو شادمان کہلاتا ہے۔ اگر انسان اپنے کسی بھی سفر پر توجہ نہ کرے تو اس سفر سے بے راہ یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہر سفر کو ایک توجہ چاہیے۔ کچھ لوگ اپنے سفر کے ذریعے اللہ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ ایسی رسائی والے کو چھپاتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو انسان بنایا، دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا، سوچنے والا بنایا۔ اب اس کا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کے دیکھنے کے لیے کل کائنات بنائی۔ آپ کو ہر چیز بغیر تقاضے کی ملی ہے۔ تقاضے کے بغیر آپ کو اسلام عطا فرمایا، آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی، بلکہ آپ کے مانگے بغیر آپ کا رابطہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا۔ اب اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے تک رسائی کرنے والے کو چھپا کے رکھے۔ یہ آپ ہیں جو استقامت نہیں رکھتے اور چلتے چلتے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ جس سفر میں آپ کنسنٹریشن یا توجہ چھوڑ دیں تو اس راہ میں آپ بے راہ ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دین سے کیسے اور کتنی محبت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین سے اتنی محبت کرو جتنی دنیا دار دنیا سے کرتا ہے۔ دنیا دار دنیا بنانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا اور تم اپنے دین کے لیے کوئی موقع نہ چھوڑو۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ دنیا دار ہر موقع پر اپنی دنیا بناتا ہے کیونکہ اس کا مزاج ہی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْكُمْ مِنْ يَرِدُ الدُّنْيَا، تم میں سے لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار رہیں گے، اور وَمِنْكُمْ مَنْ يَرِدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہوں گے۔ آخرت کے طلبگار کا مطلب ہے دین کا طلبگار ہونا۔ یہ طلبگاری سرسری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس توجہ سے دنیا دار اپنی دنیا بنانے میں محب اور مصروف ہے، اسی طرح دین دار اپنے دین کو بنانے میں محب اور مصروف ہونا چاہیے۔ روحانیت زندگی سے کوئی الگ شعبہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح بیان کرو، شکر کرو یا وظیفہ پڑھو۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا لیں تو آپ دیندار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ خوف کی نماز پڑھتے ہیں جس میں اللہ کا خوف، دوزخ کا خوف اور دنیا کا خوف شامل ہے۔ کچھ لوگ شریعت کی نماز پڑھیں گے کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صرف خدا کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں گے۔ شریعت ایک نظام ہے اور اللہ ایک ذات ہے۔ نظام کسی وقت خاموش ہو جاتا ہے لیکن ذات خاموش نہیں ہوتی۔ اگر آپ اکیلے بیٹھے ہوں تو نظام تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ نظام نے تو اذان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سب طے کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ نظام خاموش ہے۔ کچھ کھانے میں یا کچھ پہننے میں فارمولہ آپ پر زیادہ زور نہیں دے گا، لیکن جس وقت آپ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوں تو آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تنہائی میں بھی ہے، محفل میں بھی ہے، دولت میں بھی ہے، غریبی میں بھی ہے، پاکیزگی میں بھی ہے اور آپ کی غیر پاکیزہ زندگی میں بھی ہے۔ وہ کائنات کا مالک ہے، خیر و شر دونوں اس کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کا کوئی حال مخفی نہیں ہے اور آپ کی کوئی حالت ایسی نہیں ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن ہر حال میں بحال رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے۔ فارمولہ یا ڈسپلن یا نظام جہاں پر ہے اپنی جگہ صحیح ہے۔ اس ڈسپلن کے علاوہ بھی جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے۔ اگر آپ کی تنہائی میں اور آپ کے دل میں کوئی بدی آ رہی ہے تو یہاں شریعت کی پکڑ نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ کی گرفت آئے گی، کیونکہ اس نے اعمال کو نیت پر مقرر کر رکھا ہے۔ نیت کا فارمولہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اگر دو آدمی بیک وقت نماز پڑھ رہے ہوں اور ایک آدمی کی نیت بد ہو اور دوسرے کی صحیح ہو تو آپ فارمولے کے ذریعے کیسے معلوم کرو گے کہ کس کی نماز صحیح ہے؟ یہ تو پتہ نہیں چل سکتا۔ اگر ایک آدمی بد ہے اور ساری عمر نیکی کرتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ منافق ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو نیکوں میں بھی نظر آئے اور بد لوگوں میں بھی نظر آئے، مومنوں میں بھی پایا جائے اور کافروں میں بھی پایا جائے، دونوں میں مشہور ہونا چاہیے اور جس کا رابطہ دونوں سے ہو تو منافق بھی نیکی میں شامل ہوگا بلکہ نمایاں ہوگا، لیکن اس کے دل میں نیکی وارد نہیں ہوگی۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ بھی لکھے گا لیکن دل سے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ مثلا منافقوں نے مسجد بنائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو ذات حق نے انٹرفیئر کیا کہ یہ مسجد تو مسجد نہیں ہے اور اس کو گرا دینا چاہیے، کیونکہ اس کو بنانے والے دراصل منافق ہیں۔ منافقوں کی تعریف اللہ نے یہ بتائی
ہے کہ اگر وہ کلمہ پڑھیں تو بھی جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو میں تو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ گویا کہ منافق اگر سچی بات کرے تب بھی جھوٹ ہے۔ یہاں پر کلمہ پڑھنے والا چونکہ منافق نکل آیا تو یہاں آ کے فارمولہ فیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کلمہ تو سچا ہے لیکن پڑھنے والا جھوٹا ہے۔ اس مقام پر ضرورت پڑتی ہے کہ فارمولے کے علاوہ بھی کوئی بات ہو، کیونکہ جب جھوٹا آدمی سچا کلمہ پڑھے تو بھی جھوٹ ہے، اور اگر جھوٹا آدمی سچا قرآن پڑھے تب بھی جھوٹ ہے۔ ہر چیز کے قرآن سچا ہے، لہٰذا مختلف مواقع پر اگر دو باتیں کوئی سے دو مختلف آدمی کر رہے ہوں تو ان میں فرق ہو سکتا ہے۔ ایک نماز اگر دو آدمی پڑھ رہے ہوں تو ان میں فرق ہو سکتا ہے۔ ایک کلمے کو دو آدمی پڑھ رہے ہوں تو ان میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس فرق کو آپ فارمولے کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے، بلکہ اس فرق کو آپ صرف حقیقت کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں اور ذات کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ذات سے جب تعلق ہو تو اس تعلق میں محویت ہونی چاہیے اور کنسنٹریشن ہونی چاہیے۔ آپ کی محویت ہی آپ کے سفر کی ضمانت ہے، اس میں کوئی نیا فارمولہ نہیں ہے۔ مثلاً داتا صاحب رحمۃ اللہ کا عرس شروع ہوتا ہے تو آدھے لوگ تو بھاٹی گیٹ کی مٹھائیوں تک ہی رہ جاتے ہیں، رونق میلہ، چائے، باتیں، ملاقاتیں، اور آگے دربار کی طرف نہیں جاتے۔ کچھ لوگوں نے اور واقعات کیے، کچھ عزیز میاں کے حوالے ہو گئے اور کچھ نصرت فتح علی قوال کے حوالے۔ قوالوں نے قول کہنا ہے، لکھنے والا اور ہے اور کہنے والا اور ہے، اور اس قابل غور ہے۔ کچھ لوگ لنگر اور کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔ جس بزرگ کا عرس ہو رہا ہے یہ لوگ اس کی سوانح حیات سے بے خبر ہیں، اس کی کتاب سے بے خبر ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کشف المحجوب پڑھی ہے اور ان کو داتا صاحب رحمۃ اللہ کی ذات سے تعلق ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ اگر خود بھی آ جائیں تو وہ کہیں گے کہ ان لوگوں میں سے میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ سب لوگ باہر کھڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اس آدمی کے پاس نہیں جاتے جس کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے تقرب میں اکثر لوگ نہیں جاتے۔ جس اللہ کو اللہ کہتے ہیں اس کے پاس اکثر لوگ نہیں جاتے۔ اس اللہ کے نام پر غریب کو کھانا کوئی نہیں کھلاتا۔ اگر جائز کمائی ہو تو لنگر پکانے سے بہتر کوئی شے نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی شے نہیں ہے کہ آپ اپنی جائز کمائی غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ تو سخاوت ہے اور اللہ والا کام ہے۔ اگر ناجائز کمائی آپ لنگر کے نام پر لگا رہے ہیں تو پھر اس میں دقت آئے گی اور آپ اس بزرگ کے بتائے ہوئے راستے پر بھی نہیں چلتے جس کام کے لیے وہ تشریف لائے۔ اگر اللہ والے سادہ زندگی گزارتے تھے اور آپ ان کے مزار کو سادگی سے باہر نکال دو تو یہ ان کا منشا کبھی نہیں ہوگا۔ ہوا یہ کہ بعد کے لوگوں نے ہمیشہ پرانے لوگوں کو ان کی زندگی کی طرز سے ہٹا کر ایک نیا حیولہ بنا دیا۔ آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا کہ کشف المحجوب کو آسان کر کے ایسا لکھ دے تاکہ بچوں اور بوڑھوں سب کو سمجھ آ سکے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کو عام فہم بنانا چاہیے۔ مثلاً توحید کا بیان ہے تو یہ سب کو سمجھ آ سکے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے اس بارے میں یہ پوائنٹس لکھے ہیں۔ ایک مرتبہ داتا صاحب نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ کچھ توحید کے بارے میں فرمائیں۔ ان کے مرشد نے کہا کہ کسی دن بتائیں گے۔ کچھ عرصہ بعد داتا صاحب رحمۃ اللہ اپنے مرشد کے ساتھ حج پر گئے۔ کچھ آدمی اور بھی ساتھ تھے، پیدل چلتے گئے۔ ایک دن ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ گھوڑے پر سوار ایک بزرگ آئے۔ وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کے پیر صاحب کے پاس گئے، سلام دعا ہوئی اور انہوں نے پیر صاحب سے کچھ کہا اور پیر صاحب نے انہیں کچھ کہا اور پھر وہ بزرگ واپس چلے گئے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تمہارے توحید والے سوال کا جواب تھا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ تھے خضر علیہ السلام اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اجازت ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ حج کو چلیں، لیکن میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ نہ چلیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پیر صاحب نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کے خیال کو چھوڑ کر آپ کے خیال میں گم ہو جائیں۔ تو یہ توحید ہوتی ہے۔ توحید یہ ہوتی ہے کہ منزل کا ایسا خیال ہو کہ راہ سے بے خبر ہو جاؤ تو آپ راستے میں گم نہ ہونا۔ اگر آپ توجہ کریں تو سارا واقعہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس طرف آپ جا رہے ہیں اس سمت چلتے جائیں، چلتے جانا ہی منزل ہے۔ اللہ کا سفر ایسا سفر ہے جس کا انجام بھی سفر ہے، آغاز بھی سفر ہے، حاصل بھی سفر ہے۔ اس تلاش میں جس آدمی نے یہ تلاش دی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تلاش خود ساختہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ منزل خود آپ کو تلاش کا موقع دیتی ہے۔ جس نے آپ کو قبول کرنا ہے وہ خود ہی آپ کو سفر پر روانہ کرے گا۔ سفر پر روانہ کرنے والا اور آپ کے ساتھ چلنے والا ہی منزل پر آپ کا استقبال کرے گا۔ ادھر سے آپ کو روانہ کرتا ہے اور وہاں پہ آپ کا استقبال کرتا ہے۔ ادھر سے پیغمبروں کو تکلیف میں ڈالتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تمہیں پیغمبر بنایا ہے، تم پر سلام ہو اور درود ہو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ سلام علی نوح اور سلام علی ابراہیم
موسیٰ علیہ السلام کی ایک شان ہے، لیکن ان کا اپنا گھر نہیں ہے، کسی کو گھر سے بے گھر کر دیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، بازار میں بکوا دیا اور جیل میں بھی بھیج دیا، اور پھر کہا کہ یوسف علیہ السلام بڑے پیارے پیغمبر ہیں اور ان کا قصہ سب سے احسن ہے، یعنی احسن القصص ہے، سب سے پیارا قصہ ہے، اور ان پر سلام بھیجو۔ اللہ کے احسان کا یہ بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کہ اگر آپ کی توجہ اس کی طرف ہو تو تکلیف بھی تعلق کا حصہ ہے، اگر اللہ سے تعلق نہ ہو تو پیسہ بھی عذاب کا حصہ ہے۔ بات صرف تعلق کی ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ ہر حال میں اس سے متعلق رہتا ہے۔ ایسے تعلق میں غریبی بھی خوبصورت ہے، دولت بھی خوبصورت ہے، بلکہ ہر واقعہ خوبصورت ہے، اور اگر تعلق نہ ہو تو ہر حال میں گمراہی ہے۔ اس لیے تعلق والے لوگ ہر حال میں اللہ کے خیال میں رہتے ہیں اور دنیا کا سارا کام بھی چلتا رہتا ہے۔ آپ لوگ توجہ رکھو تو اسے دنیا میں سیریس ہونے کا بڑا موقع ہے، اور اگر آپ توجہ نہ رکھو تو یہ دنیا سیریس ہونے والی نہیں ہے۔ ایک جگہ اسی کائنات کو حجاب حقیقت کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس کائنات میں حقیقت نہیں ملے گی۔ ایک اور جگہ اسی کائنات کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ کائنات عین عکس حقیقت ہے اور حقیقت اسی میں ملنی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذَا أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، یعنی کہ یہاں آنکھیں کھولنے کا موقع ہے، جس نے آگے جا کے دیکھنا ہے وہ یہاں سے دیکھ کے جائے گا۔ اسی کائنات میں سارا راز ہے اور اسی کائنات میں کوئی راز نہیں ہے، یعنی غافل کے لیے ساری کائنات حجاب ہے اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف ہے۔ بات ساری آپ کی اپنی ہے، آپ اپنی غفلت سے نکلو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فقیری مل گئی ہے یا کوئی روحانیت مل گئی ہے، صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ میں استقامت پیدا ہو جائے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ آپ زندگی پر راضی رہنا شروع کر دو۔ جو شخص زندگی پر راضی ہے وہ اللہ پر راضی ہے اور اللہ اس پر راضی ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ جس پر اللہ راضی ہو وہ اللہ پر راضی ہو جاتا ہے۔ گلا شکوہ شکایت اور اس فانی زندگی کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ پروگرام وہ رکھے جس کو اختیار ملے۔ اس فانی زندگی کے پاس کیا پروگرام ہو سکتا ہے؟ کسی وقت بھی غبارے سے ہوا نکل سکتی ہے۔ تو اللہ کے راستے پر چلنے والے اللہ کے پروگرام پر چلتے ہیں اور اپنا پروگرام نہیں رکھتے۔ آپ اگر توجہ رکھو اور اللہ کے خیال میں رہو تو اس کائنات میں آپ کو وہ واقعہ مل جائے گا، ورنہ انسان ساری عمر سفر کرتا رہتا ہے لیکن منزل سے رہ جاتا ہے۔ باقی یہ بات کہ فیض کیسے ملتا ہے، تو اگر کسی جگہ پر بہت بڑے بزرگ نیکی اور عبادت میں مشغول ہیں اور ان کا بڑا بلند مقام ہے تو اس بلند مقام پر ان کو جو باورچی کھانا پکا کے دے رہا ہے اس کا بھی ایک مقام ہے، حالانکہ اس کے آستانے کے اندر ہونے والے عمل میں شمولیت نہیں ہے، لیکن کھانا اس کے بغیر نہیں چلتا۔ ایسے شخص کی اگرچہ خیال میں شرکت نہیں ہوتی لیکن خیال والوں کے حال میں شرکت ہوتی ہے۔ جو خیال والوں کے حال میں شامل ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ ذوق خیال صرف توجہ والوں کو ملے گا، اس لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بہت سے سرسری خیالات کو چھوڑ دیا کرو۔ کہتے یہ ہیں کہ جو آپ کا آخری سانس کے وقت خیال ہوگا اسی خیال میں آپ اٹھیں گے، تو خیال کو آزاد رکھو، اللہ کی طرف رکھو، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ آپ اپنے خیال کی اصلاح کرو تو اسی کا نام فقیری ہو جاتا ہے۔ یہی آدمی پہنچا ہوا آدمی بن جاتا ہے، یہی آدمی بزرگ ہو جاتا ہے۔ اگر تانبے کے اندر سے کوڑ نکل جائے تو یہی سونا ہے۔ ریت وجود تیرے وچ سونا تے تینوں نظر نہ آوے، ہنجواں دا گت پانی تے ریت مٹی رڑ جاوے۔ تمہارے وجود کی ریت میں سونا ہے، اگر آنسوؤں کا پانی ڈالو تو ریت اور مٹی بہہ جائیں گے اور انسان صاف ہو جائے گا۔ یہ انسان اگر مسجد میں چلا جائے تو نمازی ہو جاتا ہے، حج پر چلا جائے تو حاجی ہو جاتا ہے۔ آپ کے خیال کی اصلاح ہو جائے تو آپ مفکر بن جاتے ہیں۔ اگر آپ ہر وقت اللہ کے خیال میں رہو تو آپ اللہ والے بن جاؤ گے۔ یہ کوئی دقت والی بات نہیں ہے، اللہ کا سفر اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اللہ والے کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھو کہ آپ کے ذمے کیا کام ہے اور آپ کہاں سے چلے ہو، اور کہیں بے مقصد سفر تو نہیں کر رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں یہ کہیں کہ چلتے چلتے عمر کٹی ہے، کہنے کو 2 گام چلا ہوں۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔